اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم ہی کی سورہ حجرات پارہ 26واں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، 13 ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس میں ناظرین اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور عورت سے پیدا فرمایا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اور تمہیں شاخیں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے، یعنی آدم علیہ السلام سے اور حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ آج تم قبیلوں میں بٹے ہوئے ہو، خاندانوں میں، فیملیز میں بٹے ہوئے ہو، لیکن نسب کے اس انتہائی درجے پر جا کر تم سب آپس میں مل جاتے ہو۔ یعنی تم سب کا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ماں کون ہے؟ سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور میں یہاں پر ایک بات عرض کروں ناظرین، کہ بھائیوں میں آپس میں کتنی لڑائی ہو جائے، سگے بھائیوں میں، لیکن باہر کا کوئی شخص آ کر دخل اندازی کرے، انٹرفیرنس کرے، تو بھائی سارے ایک ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان اختلافات ہیں، لیکن باہر کا بندہ آ کر کیوں دخل اندازی کر رہا ہے، انٹرفیئر ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپس میں ایک ہو جاتے ہیں اور ڈٹ کر پھر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی ہے، ہم آپس میں بھائی ہیں اور ہمارے ماں باپ ایک ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم فیملیز میں ہیں، خاندانوں میں ہیں، قبیلوں میں ہیں، کمیونٹیز میں ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے دشمنی روا کیوں رکھیں؟ اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی سے دشمنی کرتے ہیں تو یہ سوچیں کہ ان کے والد ہمارے والد اوپر جا کر نسب کے انتہائی درجے پر ایک ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، ماں ایک ہے سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ماں باپ ایک ہیں، تو آپس میں بھائی بھائی ہیں نا، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو پھر لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ ناظرین و سامعین، یہاں پر اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نسب میں تفاخر اور تفاضل کی فضیلت کی کوئی وجہ نہیں ہے، سب برابر ہو، ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو۔ آج ہم نسب میں تفاخر کرتے ہیں کہ میرا حسب و نسب بڑا اعلیٰ ہے، اور میرا خاندان، میری فیملی، میرے آباء و اجداد کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ اس پر فخر کرنا، دیکھیں نسب کی خوبی ہے اپنی جگہ، خاندان خوبیوں والا ہے اپنی جگہ، لیکن یہ نسب یعنی خاندان میں، قبیلوں میں، فیملیز میں، کمیونٹیز میں اس لیے تقسیم فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں جان پہچان کر سکو کہ یہ ہمارا قبیلہ ایک ہے، ہمارا خاندان ایک ہے، ہماری فیملی ایک ہے، نہ کہ اس لیے کہ تم آپس میں فخر کا اظہار کرو۔ اور آپ دیکھیں نا کہ زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا، وہ جب عرفات کے میدان میں آتے تو
آ کر بجائے اللہ کے نام لینے کے یعنی فرمایا نا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، عرفات سے واپس آتے مشعر حرام کی طرف مزدلفہ میں، تو وہاں آ کر اپنے بڑوں کی جو ہے وہ بڑائیاں بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ نہیں، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، تمہارے بڑے کون ہیں؟ تو نسب میں یا ناظرین حسب و نسب میں قبیلے کے اعتبار سے، کمیونٹیز کے اعتبار سے تفاخر کرنا، فخر کا اظہار کرنا یہ منع ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کا نسب جانے اور کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف نسبت نہ کرے، نہ یہ کہ نسب پر فخر کرے اور دوسروں کی تحقیر کرے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو آپ کے والد ہیں، جو آپ کے دادا ہیں، باپ دادا ہیں، انہی کا نام لیں، اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب نہ کریں۔ پھر ناظرین اس کے بعد ایک اور چیز بیان فرمائی کہ شرافت اور فضیلت کا جو سبب ہے کہ جس سے انسان کو بارگاہ الہیہ میں عزت حاصل ہوتی ہے، وہ فقط ایک چیز ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں متقی ہے، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں، جسے ہم ناظرین اس کا ایک ایک جملہ تاریخی ہے، ایک ایک جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، ایسا چارٹر آف ہیومینٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کی تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں اور انسانیت کے اصول بیان کی گئے ہیں۔ اس میں یہی بات ہے نا کہ کسی جو ہے وہ گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یعنی ساری چیزوں کی جو زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں وہ ساری کی ساری فرمائے کہ ہم نے روند ڈالی ہے، اور تم میں سے عزت والا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں متقی ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر ہم ان باتوں کو سمجھ جائیں اور اپنی ذاتوں پر، اپنے مال پر، اپنے حسب و نسب پر، اپنی فیملی پر، اپنے خاندان پر فخر کرنا چھوڑ دیں اور سب کو ایک نگاہ سے دیکھیں ناظرین، تو بہت سے معاملات سلجھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غرور، تکبر سے، فخر سے محفوظ و مامون فرمائے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا ہو جائے۔